خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، خدا کی ذات تیری ترجمان ہو چکی ہے، صحیفوں میں تیری سیرت بیان ہو چکی ہے رسول اللہ، وہاں کی زمین آسمان ہو چکی ہے، اور نہ کوئی گورا نہ کالا نہ چھوٹا نہ بڑا، یہ امت آپ کی خاندان ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں کہ ہماری نماز کب ہوگی، ہمارے کانوں میں اب تک اذان ہو چکی ہے، ہمارے نبی نے بارے نبوت کھائے رکھا ہے۔ تو آئیے اس ذات کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر پیش کروں، جن سے ٹہلتے دیکھا خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ ہر ایک کا تعارف اور انٹروڈکشن دنیا میں جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرایا جاتا ہے، لیکن اے مومنوں کی شان یہ ہے کہ ان کا اگر تعارف کرایا جائے اور فضیلت جس میں ہے وہ اس طور پر کرایا جائے کہ یہ نبی پاک کا غلام ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، ان کا دیوانہ ہے، ان کا مستانہ ہے، ان کا پروانہ ہے۔ یہ جو تعارف ہے وہ سب سے اعلیٰ قسم کا ہے، سب سے اعلیٰ قسم کا ہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین نے اور ہمارے اسلاف نے اپنے تعارف میں جو سب سے بڑی بات رکھی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کو رکھا۔ وقت کا مجدد امام وقت جس کو اللہ نے بے پناہ علم سے نوازا، وہ تاجدار اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی کہیں اپنا نام لکھتے ہیں تو نسبت کے طور پر اپنا نام عبد مصطفیٰ لکھا کرتے ہیں، مصطفیٰ کا غلام، اور اسی لیے اپنے آپ کو فخر بھی کرتے ہیں کہیں پر تو یوں کہہ کر نہیں فخر کرتے کہ احمد رضا تو علم کا شہنشاہ ہے، تجھے کیا ڈر ہے، احمد رضا تو ایک بڑا زمیندار ہے، تجھے کیا ڈر ہے، احمد رضا تو بہت بڑے بڑے علماء کا پوتا ہے، تجھے کیا ڈر ہے۔ نہیں، فخر بھی کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ فخر کرو تو حضور کی غلامی پر فخر کرو، نسبت پر اگر لوگوں کے درمیان جاؤ بھی تو مصطفیٰ کریم کی نسبت سے جاؤ، یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یہ جو کہا گیا ہے انہی لوگوں کے لیے جو اپنے فخر کے طور پر حضور کی غلامی کو پیش کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رعب و دبدبے کا حال یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کانپ رہے تھے، لاکھوں کی فوج جن کے پاس تھی، ان کے ہاں فوج ہتھیار اسلحے ہونے کے باوجود عمر ابن خطاب کا ڈر ستا رہا تھا، راتوں کی نیندیں غائب تھی، اور تقریباً اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب صرف اور صرف 2.5 سے 4 سال کے بیچ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنتوں کو جو وسعتیں دینا شروع کیا تو تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تنہا ان کی نگرانی میں آ گیا تھا۔ اس میں عرب بھی ہے، اس میں مصر بھی ہے، عراق بھی ہے، یمن بھی ہے، اور موجودہ زمانے کا جو ایران ہے، فارس بھی ہے، فلسطین بھی ہے۔ یہ تمام علاقے عمر ابن خطاب کے زمانے میں آپ کے انڈر آئے ہیں، آپ کی خلافت کے زیر نگین تھے۔ لیکن جانتے ہو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ آپ سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا، خلیفۃ المسلمین بھی کہا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر ابن خطاب سے امیر المومنین کا لفظ شروع ہوا تو جب آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا تو حضرت عمر ابن خطاب رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، لوگوں کو جمع کیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے آپ نے بتایا، لوگوں سنو میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، بچپن میں مجھے 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی تھی جس کی وجہ سے میرے باپ سے میں اکثر مار کھایا کرتا تھا۔ میرے باپ مجھے بکریاں سنبھالنے کے لیے بھیجتے، 2 بکریوں کو میں لائن میں قطار میں نہیں لگا پاتا جس کی وجہ سے میرے باپ مجھے گھونسے مارتے، کئی مرتبہ میری پٹائی ہوئی،
یہ بچپنا تھا عمر کا، خطاب کا بیٹا عمر ہوں، لیکن اے لوگوں آج مصر، عراق، فلسطین، یمن، شام، حجاز، نجد سب عمر ابن خطاب کی تنہا حکمرانی میں ہے۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ تنہا عمر ابن خطاب کی نگرانی میں ہے۔ تو وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، بلکہ اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر فخر کرنا یہ ہمیں صحابہ اکرام نے سکھایا ہے، خلفائے راشدین نے سکھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے زخم بھی کھائے، جیسے ابھی نقیب نے کہا آپ کو، نقیب اجلاس صاحب نے، ناظم اجلاس نے، کہ کتنے کم ظرف ہیں آقا، کہ زہر اگر دیتے تیرے نام پر تو کوئی اور بات ہوتی۔ تو یہ بات تو صحابہ کی بھی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر چیز کو برداشت کر لیتے، لیکن نام مصطفیٰ پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر۔ حضرت خبیب ابن عدی ایک صحابی ہے، ان کو مکہ والوں نے سولی پر چڑھایا تھا، لیکن سولی پر چڑھانے سے پہلے ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے ناخن پکڑ سے کھینچے گئے تھے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں بھی پھیری گئی تھی، کان اور ناک بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ اس وقت آپ کو کفار مکہ تانا دے رہے تھے، کیا یہ اچھا ہوتا خبیب تیری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے۔ اس سولی پر چڑھ کر کے بھی خبیب ابن عدی نے اعلاناً یہ کہا تھا، عربی میں آپ نے کچھ اشعار پڑھے تھے جو آج تک وہ اشعار محفوظ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، یا مجھے اس بات کا عیب نہیں یا شرم نہیں ہے کہ مکہ والے مجھے سولی پر چڑھا کر کے مار رہے ہیں، بلکہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں اور اسلام پر میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں جس پہلو میں بھی مارا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، تو وہ پہلو اسلام کا ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ آج اگرچہ ہم کہہ جاتے ہوں، لیکن اس کے حقیقی مصداق تو وہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کر کے دکھایا تھا۔ آج آپ کو میں بتاؤں، قرآن نے صحابہ کو یوں ہی نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے عرب کی وہ سرزمین جہاں تپتا ہوا صحرا آج بھی موجود ہے، گرمی کی شدت آج بھی 50 ڈگری کو پہنچتی ہے۔ مدینے میں اور مکے میں آپ اگر گرمیوں کے دنوں میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا 50 ڈگری کس کو کہتے ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ بدن کو جھلسا دیتی ہے، اور اگر آپ نے غلطی سے چپل کے بغیر زمین پر پیر رکھ دیا تو پھر آپ کے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ آج کی بات میں کہہ رہا ہوں، آج کے روڈوں پر میں نے محسوس کیا ہے، کبھی حرم شریف میں کسی کی چپل چوری ہو گئی یا گم ہو گئی اور پھر وہاں سے وہ ننگے پیر آنا پڑے بغیر چپل کے، تو کمرے تک پہنچنے تک اس کے پیروں کے تلوے جل جاتے ہیں۔ یہ آج کی حالت میں بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرزانوں کا جو امتحان تھا۔ اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ ہے، 17ویں تاریخ ہے، بدر کی تاریخ کو اگر میں آپ کے سامنے کھول کر رکھوں تو صرف اور صرف یہ کہانی نہیں ہے میرے عزیزوں، عظیم ایک امتحان ہے، اور وہ صحابہ نے صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے دیا تھا۔ حضور پاک سامنے تھے، ہر مشقت انہوں نے جھیل لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ سے 160 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر کے گئے تھے، 160 کلومیٹر کا سفر۔ بدر کی وادیاں مدینے سے تقریباً 160 کلومیٹر ہے، بلکہ جس کے پاس تلواریں بھی تھی تو ایسی کہ سبزی بھی نہ کٹے، مڑی ہوئی تلواریں کند ہو چکی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا کہ چلو تو بس چلنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس سے ہمارا مقابلہ ہے، کس طاقت سے ہمیں آمنا سامنا ہے۔ صحابہ
جب پیدل چلے ہوں گے. آج بدر کی وادیاں دیکھنے کے لیے فل ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہا ہو کرتے رہتے ہیں. پانی نہیں ملا, تھوڑی دیر اگر اے سی بس کی بند ہو گئی تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اس وقت نہ ڈامر کے روڈ بنے تھے, نہ ہی کوئی اس طرح کی سہولتیں تھی, بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 50 کلومیٹر چل جائے کوئی درخت بھی نہیں ملتا کہ چھاؤں لے لیں, کوئی آبادی نہیں ملتی, کوئی گھر مکان نہیں ملتا کہ تھوڑی دیر سستا لیں وہاں پر آرام کے لیے بیٹھ جائیں. مکمل چلنا ہی چلنا ہے. پہاڑیاں اتنی ہیں کہ صرف یہ عرب کی وادی میں 20 لاکھ پہاڑیاں گنائی گئی ہیں. پہاڑیوں کا سفر, ایک پہاڑ پر چڑھے پھر اترے, دوسرے پر چڑھے پھر اترے. پتھروں کے پہاڑ آتے ہیں اور ریگستان پورا ریت کا ہے. ان پر چلتے ہوئے وہ صحابہ کیسے پہنچے ہوں گے؟ ان کے پیروں میں کیا آبلے نہیں پڑے ہوں گے؟ انہیں پانی کون دیتا تھا؟ انہیں کون تسلیاں دیتا تھا؟ اے میرے عزیزوں, صحابہ کی باتیں آج ہم کرتے ہیں, ذرا غور سے مطالعہ کرنا, غور سے انہیں سننا, تو پھر ان کے عظمت و وقار تمہیں سمجھ میں آئیں گے. 160 کلومیٹر سفر طے کر کے جب بدر کی وادی میں پہنچے ہیں, پہنچ تو گئے, لیکن جن سے مقابلہ تھا وہ کون سی طاقتیں تھی؟ ہتھیار سے لیس گھوڑے, ہاتھی, اونٹ سب لے کر کے مکہ کے کفار آ گئے. ان کے پاس طبلے بھی ہیں, رات بھر بجا رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی جیت کی خوشی ہے, انہیں اپنے فتح کا یقین ہے. اس لیے کہ 313 ایسے آئے ہیں کہ 10 صحابہ کے بیچ میں ایک کھجور ہوا کرتی ہے. 10 صحابہ کے بیچ میں ایک کھجور ہے, اور یہاں پر پورے جانور ذبح ہو رہے ہیں. کفار و مشرکین کے درمیان پورے جانور ذبح ہو رہے ہیں. رات بھر ان کے ہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں, رقص کیا جا رہا ہے, ڈھول تاشے ہو رہے ہیں. صحابہ نے وہ منظر بھی دیکھے, لیکن پیر کسی نے پیچھے لیا ہو, کسی نے پیچھے ہٹنے کی بات کی ہو. یہاں تک کہ جب رات آئی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, میدان میں جمع کر کے پھر صحابہ سے ایک مشورتاً بات یہ کہی, اے میرے عزیز صحابہ, اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے یہاں سے واپس جانا تو واپس جا سکا ہے. صحابی رسول حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ قوم جبارین سے آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑ لیں, ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھیں گے. اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. بلکہ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ, ہم یہاں تک آپ کے ساتھ آئے ہیں, جہاں آپ کا پسینہ گرے ہمارا وہاں خون گرے گا. یا رسول اللہ, ہمارے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ ہوگا ہم میں سے کوئی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا. صحابہ کے یہ جوش, یہ جذبے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی تو تھی, وہ ناموس رسالت کی حفاظت کا جذبہ ہی تو تھا جو انہیں نہتہ میدان میں لایا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ناز اور ان کے انداز دیکھ کر کے ہی, جلسوں سے, تقریروں سے یا صرف نعروں سے ہی اگر کام ہونا تھا تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے آج بھی جو نعروں سے ہی پوری ہو جاتی, مگر میں آج آپ کے سامنے, اور ایک مثل مشہور ہے, ایک محاورہ مشہور ہے, جب تمہاری جان پر بن آئے تو مال دے کر کے, صدقہ دے کر کے اپنی جان بچا لینا, اور جب دین پر کچھ بات آ جائے تو جان کا صدقہ دے کر دین کی حفاظت کر لینا. جب ضرورت پیش آئے تو تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہم تو یہ سنتے آئے ہیں, جوانوں سے آج میں یہ کہتا ہوں کچھ قربانیاں دے دو اے میرے عزیزوں, حالت کا واسطہ دیتا ہوں, اٹھو میرے مصطفیٰ کے نام پر, یہ عیاشیاں چھوڑ دو, یہ آوارگی چھوڑ دو. کب تک ان کفار و مشرکین کی دہلیز پر اپنے سر جھکائے بیٹھے رہو گے؟ کب تک انہیں اپنے آئیڈیل بنا کر کے تم پھٹے کپڑوں میں عیش کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ تک نہیں, ان ظالموں نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا, تم سے ساری شناختیں چھین لی گئی ہیں, تم کہیں سے غلام مصطفیٰ نظر نہ آنے پائے. اس طرح سے آج دنیا نے تمہارے ساتھ سازشیں رچ دی, نہ تمہاری داڑھی باقی رکھی, نہ تمہاری ٹوپی باقی رکھا.
نہ تمہارا جسم پر موجود لباس رکھا، تمہارا جو شان امتیاز تھا، جو تمہاری شان امتیاز تھی، وہ سب چھن گئی ہے۔ اب کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ لٹ جانے کے انتظار میں؟ تو سنو، آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک کلندر تھا، ایک دیوانہ تھا، وہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ کسے درس دے رہا تھا اقبال؟ یہ امت مصطفیٰ ہی کو بتا رہا تھا۔ آج اسی امت سے میں مخاطب ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کی آج زندگی کو دیکھ کر پھر افسوس ہوتا ہے۔ مجھے ایک مثال کے طور پر بات بتاؤ، جس کے گھر میں آگ لگ گئی، دھواں نکل رہا ہو، کھڑکیوں سے باہر شعلے نکل رہے ہو، دروازے جلنے پر آ گئے اور گھر میں پوری آگ لگی ہو، اور باہر ایک نوجوان کرکٹ کھیل رہا ہو، فٹ بال کھیل رہا ہو، تو مجھے بتاؤ کیا اسے کیا بے غیرت نہیں کہا جائے گا؟ تیرے گھر پورے جلے جا رہے ہیں، اندر نہ جانے ماں بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، پتہ نہیں تیری بیوی بچے بھی ہوں گے، آگ لگی ہے اور تو کرکٹ کے گراؤنڈ میں ابھی بھی مست نظر آ رہا ہے۔ ایسے بندے کو بے غیرت کہا جائے گا، ایسے آدمی کو لاپرواہ کہا جائے گا، یا پاگل اور دیوانہ بھی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے میں آپ کو کہتا ہوں، آج پوری امت پر ظالموں نے آگ پھونک رکھی ہے، جگہ جگہ سے جلانے کی کوششیں ہیں۔ بتاؤ مجھے تمہاری مسجدیں کہاں محفوظ رہ گئی؟ تمہاری کون سی خانقاہیں محفوظ رہ گئی؟ آج پکڑ پکڑ کر کے حفاظ قرآن علماء کو درندوں نے اپنا نشانہ بنایا، اور تم نے اپنی زندگی بدلنے کی اب تک نہیں ٹھانی۔ تم نے اپنے دونوں کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے گانوں کی رت پر ناچنے کو ابھی بھی اپنی زندگی سمجھ بیٹھے ہو۔ ابھی بھی بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک کسی حسینہ کو اپنا لینا اور کسی حسینہ کو اپنے دامے فریب میں لے آ جانا یہ ہماری زندگی کا حصول ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ نہیں میرے عزیز، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تم امت مصطفیٰ ہو، تم غلامان مصطفیٰ ہو، تمہیں حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا قوم کا، اور تمہیں یہاں پر آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قرآن نے تمہارے متعلق کہا کنتم خیر امت، تمہیں اللہ نے سب سے بہترین امت بنایا۔ لیکن آج ہو کیا گیا؟ جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے، تم نے اپنی تاریخ پڑھی ہے کبھی؟ تاریخ پڑھی ہے کبھی؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ ہماری تاریخ تھی۔ آ گیا ہے لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تمہاری تاریخ ہی تو تھی۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تاریخ دانوں میں ایک انگریز رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے میں نے اسلام جیسی آندھی پوری دنیا میں دیکھی نہیں، ان کے جیسا طوفان میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحرا میں رہنے والے نہتے لوگ جن کے پیوند لگے کپڑے ہوا کرتے تھے، پیروں میں چپل نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے تو کھجوریں ہوتی تھی، لیکن جب مدینے سے نکل پڑتے تھے تو کیسر و کسرا کو بھی ہلا دیا کرتے تھے، وقت کے طاغوتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ جہاں گئے زمین کو بن زیاد اسپین میں اترا تو پورے اسپین کو مسلمان بنا دیا۔ محمد بن قاسم سندھ میں آیا تو پرچم اسلام لہرا کر چلا گیا۔ صلاح الدین آیا بیت المقدس کو دائرہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے زیر نگی کر چلا گیا۔ شہاب الدین غوری آیا، یہ سارے وہ نام تھے کہ ان کے ناموں سے دنیا کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، کپ کپاتے تھے، ان کے اندر لرزہ تاری ہوتا تھا۔ یہ تاریخ تھی تمہاری۔ 313 ہوتے تو لاکھوں ڈر جایا کرتے تھے، تمہاری مدد کے لیے فرشتے اترا کرتے۔ تم اسپین کو اپنے پیروں سے رونتے چلے گئے، یورپ میں پرچم لہراتے چلے گئے، مصر کی سرزمین کو رون دیا، ایران کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ فارس اس زمین کا ایسا حصہ تھا جس کو اس زمانے میں سپر پاور کہا جاتا تھا۔ روم کو تم نے اپنے کنٹرول میں کر دیا، جو کئی ہزار سال سے قیصر وہاں پر چلا کرتے تھے۔ عراق کو تم نے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔
جو کئی سالوں سے نمرودوں کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، مصر کو تم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا جہاں بڑے بڑے فرعون راج کیا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ محمد عربی کے غلام تھے جو جہاں گئے فتوحات ہی فتوحات تھی۔ ترکی سے کوئی نکلا تو تقریباً 3 بر اعظم پر خلافت عثمانیہ قائم کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن آج تم سمٹتے چلے گئے ایسے کہ تم اپنے ہی گھر میں مجبور نظر آتے ہو، اپنے ہی گھر میں مجبور۔ اس کو دیکھ کر کے حالی نے کہا تھا، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ جو دین نکلا تھا اپنے بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ حالی نے یہ کہا تھا، بالکل صحیح ہے کہ آج یہ دین اپنے ہی گھروں میں غریب الغربا اجنبی نظر آ رہا ہے۔ آج یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سمٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تم اس طرح سے مارے جانا، گشت نمائی کیا جانا، یہ آج کیوں ہو رہا ہے؟ چند سالوں پہلے کی بات، ابھی ہماری کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن ہم نے بچپن کر کے بولا کرتے تھے، آج وہ بھی بولنے کی پابندیاں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر یہاں پر دہشت گردی اور آتنکوادی کے تمغے دے دیا جاتے ہیں ہمیں۔ آج یہ جو زہریلی فضا قائم ہو گئی تمہارے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہندوستان میں؟ یہ تقریباً دنیا بھر میں یہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ قیامت کے قریب کے حالات ہیں، لیکن میرے عزیزوں، سوچنا تو یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں ان کی تعداد بڑی کم تھی، ان کے پاس اتنی حکومتیں نہیں تھی، لیکن وہ پوری دنیا میں کسی کو آنکھ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک بار فرانس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ایک فلم بنانے کا صرف پلان ہی کیا تھا۔ خلیفہ عثمانیہ سلطان عبد الحمید نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ ورنہ پوری دنیا لا کر تمہارے سر پہ پھوڑ دوں گا۔ بس ایک ہی جملہ تھا۔ اس خلیفہ وقت کا جملہ اتنا مؤثر تھا، 100 سال گزر گئے لیکن وہ فلم نہ بن سکی اور نہ بننے کی ہمت کر سکے ہوئے۔ لیکن آج جگہ جگہ حضور پاک کے نام کو چھیڑ چھاڑ، گالیاں، غلاظت، مغلظات بکنا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں تمہاری تعداد آج 180 کروڑ کے قریب ہے، 2 ارب کے قریب ہماری تعداد ہے۔ 25 کروڑ تو ہم ہندوستان میں، پوری دنیا کی آبادی میں 1/3 ہماری آبادی ہے۔ کیا اتنی بڑی آبادی کے رسول کے ساتھ کھلے عام بے حرمتی کی جائے، توہین کی جائے؟ لیکن اس میں 57 ممالک اسلامی ہیں۔ پورے ورلڈ میں 57 دیش ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، وہاں بادشاہ اسلام یا پھر جو پریزیڈنٹ ہو اسلامی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے بھی میرے نبی پاک کی حرمت اور عزت محفوظ نہیں۔ قرآن پاک جس کے ساتھ آج ایسی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کھلے عام یہ ہمت، یہ جرات اور یہ اس طرح سے ٹارگٹ کرنا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ صرف یہی ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تمہاری غریبی تمہارے زوال کی وجہ نہیں ہے، تمہارے بچھڑنے کی وجہ تمہارا ایجوکیشن، تمہاری قیادت، تمہارا اقتدار نہیں۔ صفا کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی ہے، شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمارا نوجوان آج عزت تلاش کر رہا ہے بڑی بڑی ایسی یونیورسٹیوں میں جہاں اسے پیشاب کا طریقہ تک نہیں معلوم۔ ہمارا نوجوان آج اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو بہتر انداز میں بنانے کے لیے کلاسز جوائن کر رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹ ہے، بہت سارے نوجوان یہاں پہ پرسنالٹی اچھی بنانی ہے، اخلاق اچھے کرنا ہے، کورسز اس کے باضابطہ پروفیشنل کورسز چلائے جا رہے ہیں۔
اے نوجوانوں، تمہارے رسول کو اللہ نے یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر پیدا کیا۔ جس کا رسول سب سے اعلیٰ اخلاق کا ہے، اس کی امت اخلاق سیکھنے دوسروں کے ہاں، کردار سیکھنے کے لیے غیروں کے ہاں۔ یہی تو بات ہے۔ تمہیں اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اچھے نہیں لگتے تو پھر محبتوں کی بات کرنا بھی چھوڑ دو۔ حضور کے نام کے نعرے لگاتے کیوں ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ قول اور فعل دونوں ایک طرح کا تو ہو جائے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے تو عمل میں کیوں نہیں، اخلاق میں کیوں نہیں؟ تمہیں پتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کو تربوز پسند تھا، کلنگڑ تو کھاتے ہیں، ممبئی والے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تربوز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی منسوب ہے کہ آپ نے بھی تناول فرمایا، سنت ہے۔ حضرت امام احمد کے فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے حضور کی سنت ہے، زندگی پر کھائے نہیں، دیکھتے تھے۔ اخیر عمر میں کسی نے پوچھا کہ حضور تربوز کھانا سنت ہے، آپ بھی کہتے ہیں اور آپ کو بھی پسند ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اب تک وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ حضور نے کس طریقے سے کھایا تاکہ میں کھاؤں بھی تو اس طریقے سے جیسے میرے مصطفیٰ کھائے۔ وہ سنتیں ڈھونڈا کرتے تھے اخلاق پر چلنے کے لیے، وہ ہر چیز کا ریسرچ کیا کرتے تھے اور ہم چھوڑنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضور کے اخلاق کو پیٹ پیچھے ڈالنے کے لیے بہانے چاہیے۔ کیوں میاں حضور کی سنتیں تمہیں کیوں اچھی نہیں لگتی؟ نہیں، نوکری نہیں لگے گی، نوکری نہیں لگے گی، جاب سے نکال دیا جائے گا، 4 لوگ ہمیں ملا جی کہیں گے، یہ تو تمہارے بہانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دنیا کو راضی کر لینا، پھر اس دن پتا چلے گا جب قبر میں پہنچو گے، اور اس قبر کی اندھیری رات میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی نہیں آنے والا ہے۔ جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے آپ کو بدل دیا، ان میں سے کوئی نہیں آئے گا، منہ پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، کفن پہنا کر وہ بھی ٹائٹ قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے۔ کوئی تمہارے قبر کے سرانے 1 گھنٹہ بھی بیٹھنا نہیں چاہتا، جتنا عزیز بھی ہو۔ کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں سب مانیں گے حضور کو، ہر کوئی دیکھے گا وہ شان رسالت کیا ہے، وہاں انبیاء بھی حضور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، بڑے بڑے فرشتوں کو وہاں پر مجال نہیں سفارش کرنے کی، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اس وقت تو ہر کوئی قائل ہو جائے گا کہ ہاں یہ رسول سب سے بلند و بالا ہے، لیکن اس وقت تمہاری نہیں مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو۔ احمد عربی کے نام پر مرا جاتا تھا، کہاں ہے؟ نعرے رسالت، وصل کے اعلیٰ حضرت علامہ حضور امام احمد رضا۔ میرے عزیزوں، آج کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی، ورنہ یہ جو چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، میں لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا قائل نہیں ہوں، ویسے بھی مجھے تقریر اور خطابت آتی نہیں ہے، میں گفتگو کر لیتا ہوں، آپ کے دل کے اندر وہ بات اتر جائے وہی سب سے بڑی تقریر ہے، اور دسیوں یا نعرے لگے عمل اثر کسی کو نہ ہو تو کوئی کام کرنا۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، ان چھوٹے بچوں کو دیکھ لینا، آج کل ان کے لیے جو چیلنجز آنے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت ہیں، بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ بزرگوں نے پیشن گوئیاں بھی کی ہیں، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہاں کے حالات کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے فرما دیا ان بچوں کو کل اپنے نبی کا نام لینا دشوار نہ ہو جائے، کل ان بچوں کو قرآن پڑھنا دشوار نہ ہو جائے۔ میں نے تاریخ میں رشیا کی ایک کہا کہ ہم پہنچے تھے، وہاں پر کہیں کوئی مسجد نہ کہا
آپ مسلمان ہیں؟ اس سے کہا گیا ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو اس مولانا نے کہا کہ ہاں ہمیں نماز کی ضرورت ہے، کہیں کچھ جگہ تک نہیں ملتی۔ اس نے چوری چھپے اپنے پیچھے کے راستے سے ایک جگہ پہنچایا جہاں نماز کی تھوڑی سی جگہ بنی تھی، کہا کہ بہت سختیاں ہیں ہمارے اوپر، یہ تقریباً 70 کی دہائی یا 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اتنی سختیاں ہیں کہ کھل کر نہیں۔ ایک بچہ آیا، تقریباً وہ 12-13 سال کا ہو گئے جو بھی، اس نے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرا سنیں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ قرآن بچہ پڑھنے لگا اور بالکل تجوید کے ساتھ پڑھ کر کے سنایا۔ پوچھا تو کہا گیا کہ تقریباً 9 پارے کا یہ حافظ ہے۔ اس عالم نے پوچھا کہ تمہارے اتنی سختی ہے کیسے پڑھتے؟ کہا میں نے آج تک تو قرآن دیکھا ہی نہیں، قرآن لکھا ہوا کتاب میں دیکھا ہی نہیں۔ میری دادی پڑھتی تھی اور میری دادی نے مجھے جتنا یاد کرایا سن کر اتنا یاد کرایا۔ میرے عزیزوں، علماء کرام کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ مذاق مستیاں چھوڑ دو۔ آج یہ علماء کی طرف تانے دراز کرنا، لان تان کرنا، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا علامہ سمجھیں کہ ہمیں تو گوگل سے سب مل جاتا ہے، ان مولویوں کی کیا ضرورت۔ اس طبقے کا ایسا مذاق اڑا دینا، ان سے دوری، یہ سبب بنے گا بعد میں چل کر کے تمہارے دین سے دوری کا۔ دین ختم ہو جائے گا تمہارے معاشرے سے، آبادی سے نکل جائے گا۔ آج یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں، ایک طبقہ بعد میں آئے گا جو برائی کو برا سمجھے گا بھی نہیں بلکہ اس کو اچھا سمجھ کر کے عمل کرنے لگے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ آپ آ جاؤ واپس عمل کے میدان میں۔ میں نے سنا ہے کہ جس تاریخ کو بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ اقبال نے کس کے لیے کہا؟ پہلے جو صحرا سے نکل کر کے صحابہ نے روم اور کسرا کو الٹ دیا تھا، امت مصطفیٰ میں پھر سے وہ شیر آئے گا، آج یا کل کبھی تو آئے گا، لیکن اس کی بیداری کے لیے تمہیں بیدار ہونا ضروری ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے حالات اگر تمہیں جگہ دیے تو انشاءاللہ العزیز کل کا دور ہمارا ہوگا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج ان کا وقت ہے، ہمارا دور ہے۔ انشاءاللہ سال کے بھی ہو جاؤ گے، خوبصورتی ختم نہیں ہوتی۔ حضور کے غلاموں کی خوبصورتی موت تک برقرار رہتی ہے۔ بچپن سے سنا ہوگا آپ نے، محمد کے غلاموں میں بڑھاپا۔ میں بتاؤں آپ کو، اٹلی میں اور کچھ کنٹریز میں ایسا ہے جہاں لوگ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ بھائی بہن سے شادی کی اجازت دی جائے۔ ہاں، قانون مانگ رہے ہیں بھائی بہن سے شادی کی اجازت۔ یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے لوگ چل پڑے ہیں۔ پتہ ہے تمہیں یہ کون سی حیوانیت کی زندگی لانا چاہتے ہیں؟ میں مصر میں تھا تو وہاں پر ایک بہت بھیانک حرکت میں نے دیکھی تھی۔ مصر عرب کنٹری میں سے آتا ہے، مسلمان لوگ زیادہ کثرت سے ہیں، لیکن ہم نے سنا کہ ایک پارٹی ہوتی ہے، اس میں بھی مسلمانوں کو بلایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ آتے ہیں اپنی اپنی بیویوں کو لے کر، اور وہاں پر قرآن اندازی ہوتی ہے، جس کے قرے میں جس کی بیوی نکلے وہ اس کو لے کر رات میں چلا جائے۔ وائف سویپنگ کہتے ہیں۔ یہ کون سی درندگی ہے، کون سی حیوانیت ہے؟ دنیا تمہیں کون سے اخلاق دینا چاہتی ہے؟ ہمارے اسی دیش میں اب تو قانون بھی بن گیا، وہ لوگ بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو مرد مرد کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ قوم لوط کی بلائیں یہاں پر عام ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اتنا بھیانک عذاب آیا تھا کہ نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بھیانک عذاب دیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کی بستی کو اوپر تک اٹھایا گیا،
اور پھر پلٹ دیا گیا تھا۔ وہ بستی کون سے گناہ میں مبتلا تھی؟ وہ لواطت میں مبتلا تھی، جس کو گےازم کہا جائے، ہومو سیکسولیٹی کہا جائے۔ ان بھیانک کاموں میں وہ مبتلا رہے تو قوم میں لوط پر جو عذاب آیا، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آبادی کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس بستی کا نام و نشان تک نہیں رکھا گیا۔ لیکن آج پوری دنیا اس نظام کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ کچھ کنٹریز ایسی یورپین کنٹری جہاں پر اگر کوئی ہومو سیکسول ہے تو اسے فوراً سٹیزن، بل انتم قوم مسرفون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ تم مردوں کے مقابلے میں مردوں کے ساتھ آنا چاہتے ہو، عورتوں کی بجائے تم سب سے زیادہ اسراف کرنے، حد سے زیادہ بڑھنے والے لوگ ہو، حد کو تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ باتیں میں نے تمہارے سامنے اس لیے چھیڑی کہ آج یہ دنیا اس تخت پر تمہیں دکھانا چاہتی ہے جہاں ہماری بہنیں ننگی نظر آئیں، ان کے بدن پر کچھ بھی نظر نہ آئے، اور اگر کپڑوں کے بارے میں ہم بول دیں تو ہمیں یہ کہا جائے گا فیمینائن ہے، یعنی عورتوں کو تنگ نظری سے دیکھتا ہے، شہوت پرست آدمی ہے یہ مولانا، اس لیے عورتوں کے لباس پہ بولتا ہے۔ میاں ہم بولیں تو ہم شہوت پرست ہو گئے، اور تم پوری عورتوں کو ننگا لے کر کے آؤ۔ کچھ لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسی میں عزت ہے اور اسی میں بہت بلندیاں، پاش لوگ اس طرح سے رہتے ہیں۔ اے میری بہن، تجھے پتا بھی نہیں کہ یہ دنیا تجھے مشین بنا رہی ہے، کتوں کی طرح رال ٹپکاتے ہوئے لوگ تجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تجھے اندازہ بھی نہیں، تجھے لگتا ہے یہ عزت ہے، یہ عزت ہے۔ کسی ایک خاتون کو ایک جانور سے زیادہ بدتر بنا دینا، اس میں عزت ہے؟ میرے عزیزو، میں آج اس معاشرے سے نکال کر کے تمہیں حضور پاک کے اس معاشرے میں لے جانے کی دعوت دینے آیا ہوں جہاں پر عزت کسے کہا جاتا ہے۔ آؤ، ہماری خواتین میں اگر پیبند لگے کپڑے بھی ہو، لیکن اگر چادر زہرا ساتھ میں ہو تو کل قیامت کے دن بھی ان کی عزت ہوگی۔ تمہیں پتا ہے حدیث پاک میں ملتا ہے بروز قیامت فرشتے بھی یہ اعلان کریں گے، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ۔ اے محشر میں موجود لوگوں، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا، فرشتہ پکارے گا اور کہے گا اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف جا رہی ہے، وہاں بھی نگاہ اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی۔ عزت اسے کہتے ہیں، اور حقیقت میں سرفرازی اور کامیابی و کامرانی اسے کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، دنیا جس کیٹیگری میں لانا چاہتی ہے تم اسے عزت سمجھ رہے ہو، اسے سکسسفل زندگی سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے نکل آؤ زندگی سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مشہور کلام میں بہت بہترین نصیحت کی تھی، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر اور مزید نصیحت کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا اس دنیا کے بارے میں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مدھی نرالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نصیحت کیا تھا یہ دنیا کے بارے میں، کیا یہ شہد دکھائے زہر پلائے، یہ جتنا دکھاتی ہے دنیا خوبصورت بنا کر حقیقت میں خوبصورتی نہیں ہوتی۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں ٹی وی پر جو بھی دکھتا ہے ویسے کر لینا چاہیے، تمہیں پتہ بھی نہیں ان کی اصل لائف میں کیا چل رہا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر میک اپ میں آنے والوں کی اصل زندگی کیا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں، اور تم ان کی طرح کرنے کے چکر میں خود برباد ہو جاتے ہو۔
لڑکیاں بھی یہی خوابوں کے شہزادے ڈھونڈ رہی ہیں سیریل اور فلمیں دیکھ دیکھ کر، اور لڑکے بھی وہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں یہ دنیا شعبدہ باز ہے، نظر بندی کرتی ہے، دھوکہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش۔ اعلیٰ حضرت نے 3 لقب دیے اس کو، یہ قاتل بھی ہے، ڈائن بھی ہے، شوہر کش بھی ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ قاتل قتل کرنے والے کو، یہ دنیا اپنے چاہنے والے کو ہی قتل کرتی ہے۔ ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ اس عورت کو جو روز شوہر بدلتی ہو، یہ دنیا وہی ہے، یہ ڈائن ہے، روزانہ اس کے الگ الگ محبوب ہیں، کل کوئی اور تھا آج کوئی اور ہے۔ اور شوہر کش اس عورت کو کہتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ رات گزار کر دوسرے دن اپنے شوہر کو ہی قتل کر دیتی ہو، مار دیتی ہو۔ یہ دنیا ایسی ہے، آج تمہارے جیبوں میں بھر بھر کر کے آئی ہے، لیکن کل تمہیں مار دے گی، زمین میں دفنا دے گی، اور یہی تو کسی اور کے جیب میں بیٹھی ہے، یہی مال کسی اور کے پاس ہوگا۔ دیکھ لینا آج بنگلہ گاڑی گھر تمہارے نام کا ہے، تمہاری سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی، نام چینج ہو جائے گا، بدل دیا جائے گا، اسی گھر پر کسی اور کا نام چڑھے گا، پھر تیسرے دن کسی اور کا نام چڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا روز شوہر بدلتی ہے، لہذا اس سے عشق کرنا، اس سے لگاؤ رکھنا فضول ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کو اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پسند ہوتی تو کافروں کو کبھی دنیا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی یہ پسند نہیں ہے، اس لیے مومنوں اس کی ہوڑ میں لگ کر، اس کی طلب میں جا کر تم حضور کو بھول نہ جانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مجھے یاد آتا ہے، فرماتے ہیں لا اخشى علیکم الفقر، میں تم پر فقیری اور محتاجی کا خوف نہیں رکھتا۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے وصال کے بعد، انتقال کے بعد اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت کافر ہو جائے گی یا مشرک ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر نہیں، لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے درمیان دنیا پھیلا دی جائے گی، مال پھیلا دیا جائے گا، اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اور اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دو گے۔ آج وہی حالات آ گئے، آج وہی حالات آ گئے، تم سمیٹنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ اس کے رسول کی یاد بھی نہیں آتی۔ برسوں ہو گئے ذکر کی مجلس کیا کبھی کیا؟ اپنی روح کو کتنے دنوں تک ہم بھوکا رکھے ہیں؟ آپ کو پتا ہے جسم کو جیسے کھانے کی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، برسوں ہو جاتے ہیں ذکر نہیں، لیکن وہ رحمان ہے، وہ قدیر و جبار ہے، تو تم سے مال نہیں چھین لیتا، تمہارے گھر بار جائیدادیں۔ قرآن میں خود فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب لوگ بھول جائیں جو کچھ انہیں دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو جب لوگ بھول جائیں تو اللہ ان پر خوشیوں کے سب دروازے کھول دیتا ہے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ خوب خوش ہو جائیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ایک دن ہم پکڑ کریں گے، اچانک پکڑ کریں گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا آپ کیا سمجھتے ہو سب کچھ اچھا چل رہا ہے، مولانا کیا ضرورت ہے؟ ارے گھر بار بھی چل رہا ہے، دھندا بھی چل رہا ہے، بزنس بھی چل رہا ہے، کھانا پانی بھی آ رہا ہے گھر میں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ مال چھن جائے گا؟ اللہ کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے اللہ کی ناراضگی کب ہوتی ہے، کیسے پتا چلتا ہے پتا ہے؟ اگر تم سے اللہ ناراض ہے تو وہ تم سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ ہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، گھر بھی اچھا چل رہا ہے، اللہ ٹھیک ہی دے تو دے رہا ہے، سب دے رہا ہے مالک، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ وہ رحمان جب ناراض ہوتا ہے تو بندے کو اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے گھر سے قریب کرتا ہے، اپنے گھر سے قریب کرتا ہے۔
آج جو لوگ مسجدوں میں برسوں سے نہیں گئے، مجھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے. ایک بہت بڑا امیر زادہ، بڑے پیسے والا آدمی، ایک مچھلی خریدا، اتنی وزن تھی کہ اٹھا نہیں سکتا تھا. ایک غلام کو کرائے پر لے لیا اور کہا میرے گھر تک یہ اٹھا کر لے جانا، میں تجھے کرایہ دے دوں گا. اس غلام نے کہا ٹھیک ہے. کتنی دور ہے؟ کہا اتنی دور تک جانا. اس غلام نے ایک شرط رکھی، بیچ میں اگر نماز کا وقت ہوگا تو میں مسجد میں چلا جاؤں، مچھلی تمہیں سنبھالنا پڑے گا. غلام نے کہا. اس سیٹ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لینا نماز. چلتے رہے، بیچ راستے میں عصر کا وقت آ گیا. غلام نے کہا وعدے کے مطابق سیٹ صاحب آپ مچھلی سنبھالیں، میں چلا نماز کے لیے. تجھے عبادت کی توفیق نہیں ملی، مچھلی سنبھال رہا ہے. 4 رکعت نہیں پڑھ پایا. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، فجر میں اٹھ کر کے میں نماز پہ جا رہا ہوں، فجر کی نماز 6 بجے کے قریب ورزشیں کیا، کیا نہیں کرا لیا جیم والوں نے تم سے. میاں اللہ تعالیٰ نے اتنی مشقت والی عبادت تو تم سے کبھی نہیں کرائی، کبھی نہیں کرائی. تمہیں نماز کے لیے اتنی سہولت دی گئی، اتنی سہولت کہ صرف 3 بار تسبیح پڑھنے کے لیے سجدے میں سر جھکا لو بس کافی ہے. اور جیم والا اللہ اکبر بڑا. مجھے تمہاری پرسنل زندگی سے کوئی وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، لیکن مجھے یہ بات کرنی ہے کہ تم اتنی مشقت والی چیز تو کر لے جاتے ہو، 2 رکعت فجر کی نہیں پڑھ پاتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نہیں پڑھ پاتے، مطلب تو یہ ہے کہ مولا تم سے ناراض ہے جس نے عبادت کی توفیق چھین لیا. بس میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی طرف واپس آ جاؤ. حالات بہت تیزی سے تبدیل ہونے والے ہیں. اگر تم مسجدوں کی محافظ نہیں ہوں گے تو باقی کون رہے گا؟ جن مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے بعد میں تم احتجاج کے لیے سڑکوں پر آتے ہو، پہلے سے اگر نماز پڑھ لیا ہوتا تو وہ مسجدیں محفوظ ہو جاتی، پہلے سے آباد کر لیا ہو تو وہ مسجدیں تمہاری باقی رہ جاتی. قرآن پر آج چھیڑ چھاڑ اتنے ہونے لگ گئے اور آپ میں سے کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ وجہ یہ ہے کہ خود کو پڑھنا نہیں آتا. کیا جواب دے گا؟ ظالم کتے آج قرآن کو بدلنے کی بات کرنے لگ گئے، اور اب تم جواب میں کیا کرو گے؟ سڑکوں پہ آؤ گے، آندولن کرو گے، احتجاج کرو گے، اس کے علاوہ کیا کرو گے؟ جواب تو یہ ہوتا کہ تو قرآن کی ایک آیت بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم 100 حافظ بنا کر تیار کھڑا. ہمارا بیٹا پیدا ہوگا انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں، قرآن کی یہ امانت ہم منتقل کرتے جائیں. قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے تو جواب کہاں سے آئے گا؟ حضور پاک کی حرمت پر تیکھے جملے بکے گئے. انٹرنیٹ پر آج صرف میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دیش میں 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں گالیاں دی گئی ہوئی ہیں. ہم نے کئی مرتبہ رپورٹ بھی کیا ہے سائبر کرائم وغیرہ. ہمارے نوجوانوں بہت ساری ایسی سائٹس بنا کر کے گستاخیاں کی جاتی ہیں، فیک آئیڈیوں میں دل جلایا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جواب صرف یہی ہوگا کہ ہم پکاریں سڑکوں پر آ کر کے کہ ہمارے نبی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو؟ یا ہم اپنے غم و غصے کا اظہار تو کرتے ہی ہیں، لیکن میرے عزیزوں بات تو حقیقت میں یہ تھی کہ تمہیں خود حضور کی سیرت پتہ ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا. تمہیں پتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں خود رسول پاک کی سیرت سے شغف نہیں ہے، پڑھائی نہیں. سچ بتاؤ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر حضور کی مکی زندگی کو پڑھا کر، حضور کی مدنی زندگی کو پڑھا کر، حضور کتنے غزوات میں گئے تھے یہ پڑھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی یہ پتہ کیا. اس لیے میرے عزیزو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میری پوری تقریر کا اگر خلاصہ نچوڑ 2 جملوں میں اگر سننا چاہتے ہو تو صرف 2 جملے یہ ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.